السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو میں آج آپ سے قصہ کرنے لگا ہوں شیئر مطلب کسی پہ زیادہ اعتبار نہیں کرتے کبھی، کسی کو اتنی جلدی نہ کرو کہ پہلے اس کو جج کرو اچھی طرح، اس کے بعد اس سے بات کرو اور اس کے دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ یا جو بھی آپ نے اس کے ساتھ ریلیشن رکھنا ہے۔ میں ہارڈ روڈ پہ جاب کرتا تھا تو میں ظہر ٹائم نماز پڑھنے چلا جاتا تھا۔ تو جب میں نماز پڑھنے چلا جاتا تھا تو میں وہاں پہ ایک دکان چھوڑ کے دوسری دکان پہ ایک لڑکا ہوتا تھا، بڑا معصوم سا یار، بہت زیادہ معصوم ہوتا تھا۔ اس لڑکے سے میں نے اس کو بٹھا جانا اپنی شاپ کے اوپر، شاپ پہ میں نے بٹھا جانا اور میں خود نماز پڑھنے چلا جانا۔ تو 2-3 دن ایسے گزر گئے تو مجھے استاد نے کہا، تب DDR2 ریم آئی تھی نئی تو بڑی مہنگی تھی، تو کسی کلائنٹ کا وہاں پہ سسٹم پڑا تھا تو اس میں سے ریم غائب ہو گئی 1 GB پوری۔ اس وقت 1 GB کا بڑا لیول ہوتا تھا، 1 GB بہت مہنگی تھی۔ تو میں نے اس کو، مجھے کہتے استاد کہ یار وہ DDR ریم غائب ہو گئی۔ استاد نے مجھے کہا سے ریم ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ میں کہا بالکل ریم ہے۔ اب مجھے تو پتا تھا کیونکہ میرے تو ذہن میں ایسے کوئی چیز نہیں تھی۔ ڈھونڈ کہاں پہ؟ میں ڈھونڈی، مجھے نہ ملے، مجھے ریم نہ ملے، بڑی ڈھونڈی۔ پھر ایک بار میں نے ایسے کیا کہ میں صبح تقریباً مارکیٹ کھلتی تھی 11-11:30 بجے، تو میں نے بھائی صبح تقریباً 9 بجے آ گیا شاپ پہ میرے پاس چابیاں ہوتی تھی کیونکہ استاد کا میرے اوپر ٹرسٹ بلٹ آیا تھا، میرے پاس چابیاں تھی۔ تو میں صبح 9 بجے آ کے دکان کا سارا سامان باہر نکالا کہ ہو سکتا ہے ریم شیم مجھے مل جائے یا کچھ ہے۔ بھائی مجھے کچھ نہ ملا، میں تنگ آ گیا۔ استاد نے مجھے، لازمی بات ہے میرے پاس چابیاں ہوتی تھی، مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنا تھا۔ مجھے کہتے کچھ نہیں تھے، بس کہتے تھے یار ڈھونڈ، کیونکہ تو ہی دکان پہ تھا، ڈھونڈ تو صحیح مل جائے گی، یہ وہ ایسے کہتے تھے۔ میں کہا میں اب مجھے بڑی پریشانی، میں کیا کروں یار، مجھے سمجھنے اب ریم بھی اس وقت اتنی مہنگی تھی، 200-300 کے میرے اوپر میں ہفتہ لے رہا ہوتا تھا، تو مجھے بھائی بڑی پریشانی لگی۔ تو پھر ایک بار سپلائی غائب ہو گئی۔ اب استاد نے مجھے کہا اب سپلائی غائب ہو گیا۔ اب استاد کا شک میرے اوپر پکا ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی یہ گیمز ڈال رہا ہے۔ میں بڑا پریشان، تو اب مجھے سمجھ بھی نہ، میں اس پہ شک ہی نہیں کر سکتا۔ تو اتنا معصوم لگتا، شکل سے اتنا معصوم لگتا تھا، بس اللہ کی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔ تو ایک بار وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو کباڑیا آ گیا، مطلب استاد نے میرے اوپر فل نظر رکھ لی کہ یار یہ بندہ خراب ہے، یہ بندہ گیمیں ڈال رہا ہے۔ تو ایک کباڑیا آ گیا، کہندا ہے یار میری گل سنو، اے منڈا تہاڈا ہے؟ انہیں کہا نہیں، کہندے یار اے منڈا جڑا ہے نویاں شاواں، کیونکہ ان کے کباڑیے بھی سیانے تھے، وہ چیزیں دیکھ لیتے تھے صحیح ہے کہ نہیں، وہ لگوا کے کسی دکان والے سے چیک کرا لیتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور پھر وہ صحیح میں بیچتے تھے۔ کہندا یار میں اتنے بڑی دیر کا کام کر رہا ہوں تو مجھے چنگا نہیں لگتا جڑا تہاڈا منڈا ہے انہیں پہلے مجھے سپلائیاں انیاں غائب کیتیاں، نویاں سپلائیاں مجھے دے گیا، تو 2-3 ریماں دے گیا، اس میں ہماری ریم بھی تھی، سپلائی بھی تھی، کیونکہ ہماری دکان کا اسٹیکر لگا ہوتا تھا ہر چیز کے اوپر تو تب اس کو بھائی پھر اس کے بڑوں کو بلایا اور اس کو پورے ہار لوڈ میں گھمایا کہ بھائی یہ چور ہے، اس کو چیزیں نہیں دینی ہے، وہ فلانٹ میں پھر جا کے میری جان چھٹی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر اتنا نہ ٹرسٹ کرو کہ یار وہ آپ کی بعد میں آپ کا گلا ہی کاٹ کے لے جائے۔ لازمی بات ہے، عزت سے بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ کو بس یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے ارد گرد ریلیشن بناؤ، لیکن دیکھ کے پڑھ کے بناؤ۔ آج کل کے لیے اتنا ہی دوستوں، اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔